اور لوگوں کو بلائے جماعت بنانے کے لیے. فرض کی 10 سال لگے، کوئی دوسرا آدمی آپ کے ساتھ آتا ہی نہیں، آپ لگے ہوئے. یہ نہ ہو کہ یہ آپ کا کوئی سائیڈ ایشو ہے، وہ ایک وہ پیس ٹائم ہے، وقت گزاری کا مشغلہ ہے، یا یہ کوئی سائیڈ ایکٹیویٹی نہیں. آپ کی تمام توانائیاں لگی ہوئی ہوں اور 10 برس تک کوئی نہ آئے آپ کے ساتھ، ایک آدمی ہو سکتا ہے، تو آپ اکیلے رہیں گے نا. یہ کیفیت تیمم کے درجے میں ہے. وضو نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ تیمم. اور تیمم کے لفظی معنی کیا ہے؟ یہ نقطہ یہ ہے، تیمم کے لفظی معنی کیا ہے؟ قصد کرنا. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تیمم اما سے بنا ہے، حمزہ میم میم اما یا امو. امام بھی اسی سے بنا ہے جس کا قصد کرتے ہیں لوگ، اس کی پیروی کرتے ہیں. راستے کو شارع کو بھی کہتے ہیں امام المبین، کیونکہ آدمی چل رہا ہے، فالو کر رہا ہے اسے، اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. آمین البیت الحرام، وہ حاجی جو جا رہے ہیں بیت حرام کی طرف، وہ آمین البیت الحرام. تو اما یا امو قصد کرنا. تیمم وہ ارادہ کرو، قصد کرو، خود کھڑے ہو جاؤ، اکیلے بھی جماعت کے حکم میں ہو گئے. بلاؤ لوگوں کو، کال دم من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کی راہ میں. یہ بھی گویا کہ جماعت کے قائم مقام ہو جائے گا، جیسے کہ تیمم وضو کے قائم مقام. لیکن یہ کہ اس کی فکر نہیں، اس کی سوچ نہیں، تو پھر نہیں، پھر تو بغیر جماعت زندگی گزر رہی. تو دوسرا نقطہ، پہلا یہ کہ دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں اقامت دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد، اس میں تن من دھن لگانا اسی طرح فرض عین ہے جیسے نماز. دوسرا نقطہ، اس کے لیے کسی جماعت میں شامل ہونا، اور جماعت نہ ہو تو جماعت بنانا اسی طرح شرط لازم ہے جیسے نماز کے لیے وضو یا تیمم. اب تیسرا نقطہ یہ کہ وہ جماعت کیسی ہونی چاہیے. اس میں پھر 3 باتیں سامنے آئیں گی. یہ 3 ہی کی آج تکرار ہو رہی ہے. پہلے میں نے 3 لیول گنوائے تھے: انفرادی کامیابی، قومی اور ملکی کامیابی، ملی اور دینی کامیابی. اس کی نسبت ایک اعتبار سے کچھ اور ہے، دوسرے اعتبار سے کچھ اور ہے. آج ہم نیچے سے چل رہے ہیں. اہم ترین انفرادی کامیابی، اس لیے کہ اہم ترین مسئلہ آخرت کا ہے، اور آخرت میں حساب کتاب جو ہونا ہے، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. جس دن کی اور تو دور کی بات نہیں، باپ سے، ماں سے، بیٹے سے، بیوی شوہر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے کل قبیلے والوں، سب سے انسان جو ہے وہ کہے گا کہ ان سب کو لے کر جہنم میں جھونک دو، مجھے چھوڑ دو. اس کے حوالے سے انفرادی ذمہ داری کے اعتبار سے فرائض میں نماز فرض، روزہ فرض، یہ فرض وہ فرض سب ہے. لیکن جو بات آج میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دین اگر مغلوب ہے، پامال ہے، قائم نہیں ہے، نافذ نہیں ہے، تو اس کیفیت میں اقامت دین کی جد و جہد کرنا، اس میں تن من دھن کھپانا، یہ فرض عین ہے، بالکل ایسے جیسے نماز. اور نمبر 2، اس کے لیے التزام جماعت. التزام کے معنی چمٹ جانا. ملتزم بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، ملتزم ہے اصل میں وہ جہاں جا کر لوگ چمٹ کر پھر خانہ کعبہ کے اس سے میں پھر چمٹ کر دعائیں مانگتے ہیں. التزام کے معنی چمٹ جانا، لزوم، لازم آ جانا، چپک جانا، چمٹ جانا، لزوم. التزام اس سے باب افتعال ہے. اس میں تھوڑی سی وضاحت میں نے کر دی کہ یا جماعت مل گئی ہے کوئی فبہا، اس میں شامل ہو گئے. قافلہ جا رہا ہے، آپ بھی شامل ہو گئے. اور اگر نہیں تو قافلہ بناؤ، چاہے پوری زندگی قافلہ بنانے کی جد و جہد میں لگ جائے، لیکن تمہاری شرط پوری ہو جائے گی، جیسے تیمم، وضو کا قائم مقام. اب تیسری بات جو ہے جماعت کیسی ہو، اس کے لیے بھی میں 3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ وہ جماعت ڈکلیئرڈ ایم کے ساتھ قائم ہوئی ہو کہ اس کا مقصد دین کو قائم کرنا ہے. ورنہ جماعتیں تو بے شمار ہوتی ہیں. کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی سماجی ادارہ ہے، کوئی تدریسی تعلیمی تنظیم اور جماعت ہے،
کوئی خدمت خلق کے لیے ہے، ایدھی ٹرسٹ ہے، آخر جماعت ہے، اس کا کتنا کچھ جو ہے پھیلاؤ ہے، کتنا کچھ نظم ہے، انتظام ہے، تعلیم گاہیں ہیں، ان کے بڑے چینز ہیں۔ سماجی، سیاسی، قومی، تدریسی، اصلاحی، ان ساری جماعتوں سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں، ڈکلیئرڈ ایم یہ ہو کہ ہم اس لیے یہ جماعت بنا رہے ہیں کہ ہم آخرت کی نجات اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا میں دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ This is the first prerequisite of that جماعت۔ ورنہ یہ کہ آدمی کسی انجمن میں، کسی جماعت میں، کسی میں شامل ہو جائے اور سمجھے کہ وہ میری شرط پوری ہو گئی تو وہ مغالطہ رفع ہونا چاہیے۔ ڈکلیئرڈ ایم یہ ہو، کھلم کھلا، یہ نہیں کہ صاحب ہے تو ہمارے دلوں میں تو یہی ہے، زبانوں ذہنوں میں تو یہی ہے، ابھی اس کے کہنے کا وقت نہیں۔ It should be declared clear aim، ہدف یہ ہو کہ اللہ کے دین کی جد و جہد، غلبے کی جد و جہد۔ نمبر 2 یہ کہ اس جماعت کا طریقہ کار بالکل واضح ہونا چاہیے۔ یہاں بھی ایک نقطہ پہلی مرتبہ آج میرے ذہن میں آیا ہے، یہ میں اپنے رفقا کے لیے بھی تو کچھ ضیافت طبع کا سامان جو ہے اس طریقے سے اللہ فراہم کرا دیتا ہے کہ وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تو وہی کچھ سنا ہے جو ہمیشہ سنتے رہے۔ ایک عجیب نقطہ سامنے آیا ہے، دیکھیے بلائنڈ فیتھ صرف نبی پر ہو سکتا تھا۔ نبی کے لیے ہرگز ضروری نہیں تھا کہ وہ یہ بتائے کہ مجھے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ مراتب ہوں گے، یہ مراحل ہوں گے، یہ کوئی ضرورت نہیں۔ You have to have blind faith in him۔ وہ نبی ہے، اللہ خیر صلی اللہ، وہ معصوم ہے۔ کہیں اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی امکان ہوا بھی غلط رخ پہ پڑنے کا، اللہ سیدھا کر دے گا، معصوم ہے۔ آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیجئے، فارغ۔ کوئی اور شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کہے کہ صاحب بس میں نے تو اس کو مان لیا۔ اگر یہ کیا تو گویا کہ یہ شرک فی النبوت ہو جائے گا۔ وہ بتائے کہ کیا کام کرنا چاہتا ہے، کیسے کرنا چاہتا ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا اس کے سامنے طریقہ کار پیش نظر ہے، کیا مراحل ہیں، ہر مرحلے کے پری ریکویزٹس کیا ہیں، وہ کیسے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جائے گا۔ دس از ڈیفینیٹلی پری ریکویزٹ۔ نبی کے لیے ضروری نہیں تھا۔ نبی اس پر نبوت پر ایمان لائے، اور یہ ایمان بالغیب ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ایمان میں سب سے پہلی شے ہی ایمان بالغیب ہے۔ نبی پر ایمان کے بعد بس جدھر لے جائیں، دور مال حق حیث دار، جہاں بھی وہ لے کے جانا چاہیں جائیے۔ اور یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کر، بلائنڈ فیتھ۔ نبی کے بعد اگر کسی کے ساتھ یہ رشتہ ذہناً یا جذباتی اعتبار سے استوار کر لیا، یہ شرک فی النبوت ہو جائے گا، گویا کہ آپ نے اس شخص کو بھی کسی درجے میں نبوت میں شریک کر دیا، شعوری یا غیر شعوری طور پر۔ جیسے امامت معصومہ کا تصور میرے نزدیک شرک فی النبوت ہے۔ کوئی انسان معصوم نہیں ہے، کوئی انسان مفترض الطاعہ نہیں ہے۔ وہ کہے کہ پرسنلی میرا رائٹ ہے کہ تم میری اطاعت کرو، نو، ہو آر یو؟ آپ کو دلیل لانی پڑے گی کتاب و سنت سے، اور کم سے کم یہ کہ یہ ثابت کرنا ہوگا یہ کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے۔ کم سے کم جو شے کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے وہ مباح ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم آپ کی اطاعت کا عہد کرتے ہیں۔ سمطاعت فی المعروف دائرے میں ہو، مباحات کے دائرے میں۔ کوئی شخص ذاتی حیثیت میں کلیم نہیں کر سکتا کہ میں مطاع ہوں، میں مطاع مطلق ہوں، میرا حکم ماننا پڑے گا، نو۔ اگر کر لیا یہ پھر وہی شرک فی النبوت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، یہ آپ حضرات کے علم میں شاید ہوگا بہت سے ہمارے رفقا کے، کہ امامت معصومہ کا تصور 87.5% نبوت ہے۔
بس بچ گیا ہے، 12.5% کی کمی ہے، اس لیے اس کے اوپر حکم نہیں لگا ہے کہ نبوت کا دعویٰ ہے یا نبوت کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے اہل تشیع کو ان کی تکفیر کا کوئی اجماعی فتویٰ کبھی نہیں ہو سکا، مختلف علماء نے اپنی رائے بھی ظاہر کی، اجماع نہیں ہو سکا کبھی۔ قادیانیوں کا ہو گیا، انہوں نے نبی کا لفظ استعمال کر لیا، بہت سہولت سے ہو گیا۔ لیکن 87.5% میں کیسے کاؤنٹ کرتا ہوں؟ 4 اوصاف ہیں لازمی نبی کے۔ نبی معمور من اللہ ہوتا ہے، وہ خود نہیں بنایا جا سکتا، نہ خود بنتا ہے، نہ لوگ انہیں چنتے ہیں، وہ خود معمور من اللہ ہے۔ وہ مفترض الطاعہ ہے، ذاتی حیثیت میں اس کی اطاعت لازم ہے۔ وہ معصوم عن الخطا ہے، غلطی کا صدور اس سے نہیں ہو سکتا، اور اس پر وحی آتی ہے۔ 4 ہو گئے، 25% ہر ایک کو کاؤنٹ کر لیجئے۔ امامت معصومہ کا جو تصور ہے اس میں وہ معمور من اللہ ہے، 25% ہو گئے۔ مفترض الطاعہ ہے، 50% ہو گئے۔ وہ معصوم عن الخطا ہے، 75% ہو گئے۔ وحی تو نہیں وہ کہتے کہ ان پر آتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وحی کے اصل مفہوم کو صرف وہ جانتے ہیں، قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کا صرف انہیں حق ہے، کسی اور کو حق نہیں۔ تو میں 12.5% اس کا شامل کر کے 87.5% کہتا ہوں اس کو، لیکن چونکہ اس تک نہیں پہنچا نبوت تک، اس لیے اس گرفت میں نہیں آیا، کاگنیزیبل آفنس نہیں بنا۔ قادیانیوں کا آفنس کاگنیزیبل ہو گیا۔ بہرحال دوسری بات جو میں نے عرض کی، جماعت کیسی ہو؟ ڈکلیئرڈ ایم ہو اس کا کہ وہ اقامت دین، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے قائم ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے میں اس وقت، چونکہ میں نے ایک لفظ اوریاں پہلے بھی استعمال کیا ہے، آج کچھ باتیں اوریاں کر ہی دی جائیں، میں آپ سے صاف یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم پاکستان کی حد تک سوائے 2 جماعتوں کے کسی تیسری جماعت کا ڈکلیئرڈ ایم یہ نہیں۔ ایک جماعت اسلامی، اس کا دستور لیجئے، اس کا پورا پڑھیے، یہ مقصد وہ ہے اس کا، قائم ہوئی اسی کام کے لیے۔ وہ سیاسی تحریک نہیں تھی، وہ سماجی تحریک نہیں تھی، وہ اصلاحی تحریک نہیں تھی، وہ تبلیغی تحریک نہیں تھی، وہ تعلیمی تحریک نہیں تھی۔ ان تمام سے ہٹ کر اقامت دین کی جد و جہد، حکومت الہیہ کا قیام، نظام خلافت کا قیام، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ تو یہ کہ ایک ہی شے کی تعبیر کے لیے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں۔ نظام مصطفیٰ کہہ لیں، نظام اسلام کہہ لیں، دین محمد کہہ لیں، دین اللہ کہہ لیں، یہ دین محمد بھی ہے، دین اللہ بھی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ دینی بھی ہے، میرا بھی دین ہے۔ اس اعتبار سے اس کی تعبیرات مختلف ہوں گی، لیکن اقامت دین، حکومت الہیہ کا قیام، اس پر بھی میری وہ منہج انقلاب نبوی میں پوری بحث موجود ہے۔ صرف 2 جماعتیں، تیسری کوئی جماعت نہیں۔ تبلیغی جماعت ہے، اول تو اب وہ جماعت کے حکم میں بھی نہیں رہی، اس لیے کہ امارت کا معاملہ ان کے ہاں ختم کر دیا گیا، اور حضرت عمر کا میں آپ کو یہ اثر سنا چکا ہوں، لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ، امارہ اگر نہیں ہے۔ اب امارت کی بجائے انہوں نے ایک بورڈ بنا لیا ہے، امیر ایک شخص ہوتا ہے، 3 آدمی امیر نہیں ہوا کرتے۔ بہرحال اس کے علاوہ یہ کہ ڈکلیئرڈ ایم ان کا وہ نہیں ہے، چاہے دلوں میں ہو، لیکن یہ کہ ڈکلیئرڈ ایم وہ نہیں۔ باقی رہ گئی ہماری علماء کی تنظیمیں، وہ فرقے وارانہ ہیں، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل حدیثوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، وہ تو اور نچلے درجے میں چلی گئی۔ صرف 2 جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی، تیسری کوئی جماعت پاکستان میں اقامت دین کے ڈکلیئرڈ مقصد کے لیے قائم نہیں ہوئی۔ اگرچہ آج ہی خبر سنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم انتخابی سیاست کو تج رہے ہیں۔ وہ تج رہے ہیں یا انتخابی سیاست نے انہیں تج دیا ہے، بات تو ایک ہی ہے۔
اب ہم جو ہے انقلابی جد و جہد سے کام کریں گے، چلیے اچھا ہے، ہم تو اسے بھی ویلکم کہیں گے، لیکن قائم وہ اس کام کے لیے نہیں ہوئے تھے۔ یا تو ایک نئی جماعت بنائے اس مقصد کے لیے کہ اب ہمیں صرف اقامت دین اور غلبہ جد و جہد کے دین کی یہ جماعت بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کہے بس انا ولا غیری، بس میں ہی میں ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں، وہ نبی کی جماعت ہوتی تھی۔ اب نبوت نہیں ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں تنظیم اسلامی کا امیر ہوں، تنظیم اسلامی میں نے قائم کی ہے، میرا خون پسینہ اس کی بنیادوں میں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جماعت اسلامی بھی اسی مقصد کے لیے قائم ہوئی تھی۔ لیکن یہ کہ تیسرے نمبر پر آج جو میں نے بتایا، آج کی خبر ہے، دیکھیں کب تک قائم رہتے ہیں۔ وہ تو حالات کے حوالے سے سیاسی لوگوں کے رخ جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ ڈکلیئرڈ ایم ہو اقامت دین کا۔ دوسرا، طریقہ کار واضح ہو۔ مولانا مودودی نے سن 40 میں یا 41 میں جماعت قائم کی، سن 40 میں انہوں نے وہ تقریر کی تھی اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، اسٹریچی ہال علی گڑھ، اپنا پورا نقشہ، ایک صالح جماعت کی ضرورت نامی کتابچہ اور اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، ان دونوں میں انہوں نے اپنا پورا جو ہے اسپیل کر دیا، اس کو واضح کر دیا، بیان کر دیا، اس طور سے کر دیا۔ یہ دوسری بات ہے، یہ میری رائے ہے، کوئی اس کو صحیح سمجھے نہ سمجھے، میری کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں، تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ وغیرہ، کہ پاکستان بننے کے بعد وہ بھی 2 سال 3 سال اسی رخ پر رہے ہیں، لیکن سن 51 میں الیکشن کے میدان میں آ کر اب ایک پولیٹیکل پارٹی کی شکل اختیار کر لی۔ یہ میری رائے ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ طریقہ کار صحیح ہے اور وہ وہی طریقہ کار ہے جو تھا، تو ٹھیک ہے، اسے اگر وہ اپنے اس دیانت دارانہ رائے کی بنا پر جماعت اسلامی میں شامل رہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن شمولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار دھندے ہو رہے ہیں، چندے دے دیے، صرف دھندوں کے ساتھ چندے نہیں، شامل ہو، اس کی پالیسی میکنگ میں، ڈیسیجن میکنگ میں ان کا حصہ ہو، اس کے ڈسپلن میں ہو، یہ شمولیت ہے۔ شمولیت صرف تعاون کو نہیں کہتے، تعاون تو آپ بہت سی جماعتوں سے کر سکتے ہیں، تعاون البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، لیکن ایک جماعت میں ایک ہی میں رہ سکتے، 2 میں نہیں رہ سکتے۔ جماعت اور ڈسپلن ایک پارٹی کا نام ہے، ایک ہی ڈسپلن آپ پورا کر دیں، نبھا دیں تو بڑی بات ہے، 2 کے ڈسپلن کیسے پورے کریں گے؟ ناممکن ہے، ٹکرائیں گے وہ آپس میں ایک دوسرے سے، 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے۔ جماعت ایک ہی ہوگی، البتہ ایک جماعت میں رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ تعاون، وقتی تعاون، فوری تعاون، جہاں جہاں جزوی طور پر ان کے ساتھ تعاون، یہ ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی، اس کے علاوہ تیسری نہیں۔ طریقہ کار جیسا کہ میں نے کہا مولانا نے واضح کیا تھا، لیکن میرے نزدیک ایک وقتی سی، اور وہ ثابت کر سکتا ہوں میں ان کی اپنی تحریر سے، رسائل و مسائل حصہ اول میں آخری صفحوں کے اندر آپ کو مل جائے گی، کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم اس وقت یہ طریقہ آزما رہے ہیں جو نیا طریقہ اختیار کیا تھا، اگر ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے دروازے بند ہیں تو پھر جس پر ہم پہلے سے عمل پیرا تھے ہم اسی کو ریورٹ کر جائیں گے۔ آج بھی یہ تحریر موجود ہے مولانا مودودی کی، اس کا مطلب ہے یہاں آ کر انہوں نے کچھ پالیسی بدلی ہے، یہ ان کے اپنے اس موقف کے اعتبار سے ثابت ہے طریقہ کار کے معاملے میں۔ باقی اب بھی ہدف ان کا وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس جماعت کی تاسیس کیسے ہو، کس بنیاد پر ہو، آرگنائزیشنل سٹرکچر کیا ہو۔ اس میں جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ دستور بنا کر اس دستور کے ساتھ حلف لے کر کوئی شخص جماعت میں شامل ہو، جو ویسٹرن طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ پرانا تو نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ بہرحال ویسٹ میں انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے ہیں، بنائے گئے ہیں، ویسٹ میں یہ چیزیں بھی ایجاد ہوئی ہیں، بجلی ہے، لاؤڈ سپیکر ہم استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ ان کا استعمال مباح بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، لیکن چیزیں فی نفس ہی مباح ہے۔ اس پہلو سے وہ طریقے تنظیم بھی مباح ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں 3 الفاظ میں استعمال کرتا ہوں: منصوص، مسنون، معصور۔ نص، قرآن و حدیث کی نص،
وہ صرف ایک تنظیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور وہ ہے بیعت، شخصی بیعت کی بنیاد پر تنظیم۔ سنت، آپ کا تعامل، آپ کا طرز عمل، وہ بھی بیعت۔ جو آیا اسلام لایا، اس نے اسلام کی بیعت کی۔ جو اب منظم ہو رہے ہیں تو سم و طاعت کی بیعت ہے۔ کہیں اگر سرفروشی کا مرحلہ آ گیا ہے کہ یہاں سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، بھاگیں گے نہیں، تو بیعت رضوان ہو رہی، بیعت ہی بیعت ہے۔ خلافت ہو رہی ہے تو بیعت۔ پھر معصور اثر کہتے ہیں، ہم اپنی پوری تاریخ کے اندر چلے آئیے، آثار جو ہیں، تو خلافت قائم ہوئی تو بیعت پر۔ حضرت حسین میدان میں آئے چیلنج کرنے کے لیے اس وقت کے نظام کو، تو بیعت کی بنیاد پر۔ عبداللہ ابن زبیر آئے تو بیعت کی بنیاد پر۔ گویا کہ ہماری پوری تاریخ میں تنظیم کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ منصوص بھی ہے، مسنون بھی ہے، معصور بھی ہے، وہ بیعت کا، شخصی بیعت، کہ جس شخص کے ساتھ اتفاق ہو، جس شخص کے طریقہ کار کے ساتھ متفق ہو جائیں، اور اس پر آپ کو اعتماد بھی ہو۔ دل کو چیر کر تو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے ماضی کو دیکھیں، اس کے مشاغل کو دیکھیں، جتنی بھی اپنی توجہ ہو سکتی ہو ممکن اس کو چھان پھٹک کر لے، اس کے بعد اگر قابل اعتماد نظر میں آئے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے۔ اور یہ طریقہ ہے تنظیم کا، جماعت سازی کا، جو منصوص ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی نصوں میں موجود ہے، نصوص میں۔ مسنون ہے کہ حضور کی پوری سیرت میں، اس کی سنت میں آپ کو نظر آتا ہے۔ معصور ہے، ہماری پوری تاریخ کے اندر یہی تعامل رہا ہے، سوائے اس صدی کے کہ یہاں انگریز کی آمد کے بعد جو نظام بنے ہیں وہ پھر دستوری قسم کی جماعتیں بھی بنی ہیں، جیسے جماعت اسلامی ہے، وہ بھی مباح ہے، وہ حرام کے درجے میں نہیں۔ یہ ہے تین باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ جو میری آج کی گفتگو کا لب لباب ہے، اور یہی الدین و النصیحہ، خیر خواہی کے جذبے کے تحت میں آپ کو اپنے کم سے کم یہ 32 سالہ غور و فکر، سوچ بچار، اور جس پر کہ خود پھر میں نے اپنی زندگی کو استوار کیا ہے۔ یہ میرے لیے کوئی اکیڈمک ایکسرسائز نہیں ہے، صرف یہ میرے لیے کوئی علمی اور تصنیفی مشغلے کی حیثیت رکھنے والی شے نہیں ہے۔ اسی پر میں نے اپنی زندگی کو استوار کیا ہے، اسی پر الحمدللہ آج تک چل رہا ہوں، اور اسی پر جینے اور بقیہ جتنی زندگی ہے اس میں قائم رہنے، اور اسی پر مرنے کی جو ہے آرزو ہے۔ اور حدیث نبوی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور الدین والنصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ قیل لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ۔ یہ خیر خواہی کا حق ہے جو ادا میں کر رہا ہوں آج، کہ یہ تین چیزیں آج گنتی کر کے مجھ سے لے کر اٹھیے۔ آگے ان کو ماننا نہ ماننا، اختیار کرنا نہ کرنا، ان پر عمل کرنا نہ کرنا، یہ ہر شخص کا اپنا اختیار ہے۔ اب میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اوپر کی 2 منزلوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں کر لوں۔ قومی اور ملکی سطح جو ہم پاکستانی قوم کے نام سے آئیڈینٹیفائیڈ ہے، ایک ہمارا پاسپورٹ ہے، اس پر ہماری نیشنلٹی پاکستانی لکھا ہوا ہے۔ ایک ملک ہے جو پہلے 2 خطوں پر مشتمل تھا، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور بدقسمتی سے ایک حصے نے اپنا نام بھی بدل دیا۔ چھوڑیے ان باتوں کو، لیکن یہ کہ اس ملک کے بارے میں 2 باتیں لازم ہیں جو سمجھ لینے کی ہیں۔ باقی سارے مسائل بھی اہم ہیں، اس کی معاشی کیفیت، اس کی مالی حیثیت، اس کے قرضوں میں بند جانا، اس کا اور معاملات کے اعتبار سے یہاں پہ اخلاق کا دیوالہ نکل جانا، یہاں پہ غبن اور خیانت کا وہ بازار گرم ہونا کہ جس کی شاید دنیا میں اب کہیں اور نظیر نہ مل سکے، یہ ساری اپنی جگہ پر ہے۔ ہمارا لٹریسی پرسنٹیج اتنا کم ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ ان میں سے کسی کو میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی غیر حقیقی یا غیر اہم مسائل ہیں، لیکن 2 باتیں ہیں کہ جو ہے جڑ کی باتیں، جن کو سمجھ لینا چاہیے، اور ان پر پوری تفصیل سے تو میری کتاب استحکام پاکستان کے نام سے موجود ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس ملک کے وجود میں آنے کے لیے جڑ اور بنیاد سوائے اسلام کے نعرے کے اور کچھ نہیں۔ لفظ نعرہ استعمال کیا میں نے، یہ نہیں کہا اسلام تھا، نہیں، اسلام کا نعرہ۔ اس میں پوری بحث ہو جائے گی کہ مسلم لیگ کو دینی جماعت نہیں تھی، مسلم لیگ کی قیادت کوئی
پریکٹسنگ مسلمز پر مشتمل نہیں تھی، علماء کی حیثیت اگر تھی تو وہ ثانوی معاونین کی تھی، مددگاروں کی تھی، وہ اس کی قیادت میں شامل نہیں تھے۔ اب میں پوری بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ اگر نعرہ یہ نہ لگتا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو نہ 1946 میں مسلم لیگ کو وہ کامیابی حاصل ہو سکتی تھی جس کے بنا پر وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار پائی، نہ پاکستان وجود میں آ سکتا۔ باقی وہاں بھی 3 لیولز علیحدہ ہیں، وہ تفصیل سے میں نے بحث کی ہوئی ہے، وہ کتاب میری ہو سکتا ہے بہت سے احباب نے نہ پڑھی ہو یا نہ ان کے علم میں آئی ہو، تو میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ استحکام پاکستان وہ کتاب پڑھنے کی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ملکی مسائل سے بھی ہم قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ یہ کشتی کے مانند ہے، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں نا، چاہے اس کا ہماری آخرت سے تعلق نہیں ہے، دنیا سے تو ہے۔ آپ کی ساری زندگی لگ رہی ہے اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر پوزیشنوں میں پہنچانے کی اور اچھی سے اچھی بلڈنگیں چھوڑ کر جانے کی، یہ سارا جو ہے غرق ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ ملک اگر غرق ہو گیا، کون آ کے آباد ہوں گے یہاں پہ کیا معلوم؟ کتنے ہی لوگوں نے جو بڑے بڑے محل بنائے تھے ڈھاکہ کے اندر، اور پھر ان میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو نکلے ہیں وہاں سے بمشکل جو ہے بتن کے کپڑے لے کر، اور کتنے ہیں جو آج بھی وہاں کنسنٹریشن کیمپ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کیا پتہ کیا ہوگا؟ تو یہ ڈیفیکٹ ہو۔ اصل مسئلہ آخرت کا ہے، اس کی تو میں بات کر چکا۔ یہ ملک ڈوبتا ہے تب بھی اور رہتا ہے تب بھی، اصل مسئلہ ہمارا آخرت کا ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے ہماری ساری سوچ جو ہے جس کے پر گرد ہے، لیکن وہ ہم اپنے ذاتی مکان بنا لینے کو، بنگلے بنا لینے کو، کاروبار جما لینے کو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس کشتی میں یہ سب کچھ رکھ رہے ہیں۔ میں باہر جا کر کہتا ہوں تم یہاں پہ محنتیں کر رہے ہو، دن رات کی کوششیں سعودی عرب میں کر رہے ہیں، فلاں جگہ کر رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہیں، اور کما کما کے جو ہے دن رات خون پسینہ ایک کر کے پاکستان بھیج رہے ہیں۔ میں نے کہا جس جہاز میں یہ سب کچھ وہاں رکھ رہے ہیں وہ جہاز ڈوب گیا تو کیا ہوگا؟ تو ایک بات اچھی طرح جان لیجئے کہ وی کانٹ افورڈ کہ ہم اس سے سرے سے لا تعلق ہو جائیں، نہیں۔ مجھ پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا آج تک کہ میں اس سے لا تعلق رہا ہوں ذہناً یا عملاً۔ لیکن ایک بات یہ کہ اس ملک کے وجود میں آنے کا ذریعہ اسلام کا نعرہ تھا، اور اس ملک کے بقا اور استحکام کی بنیاد صرف اسلام ہوگا، لیکن حقیقی اور عملی اسلام۔ نعرہ اس کو سسٹین نہیں کر سکتا۔ نعرہ کون؟ نعرہ اپنی افادیت کھو چکا۔ ایک دفعہ اس نعرے میں باسی کڑھی کے اندر ابال آ گیا تھا 1977 میں نظام مصطفیٰ تحریک میں، اب وہ باسی کڑھی بھی گئی، اب وہ نعرہ نہیں چلے گا۔ حقیقی اسلام ہو، عملی اسلام ہو، وہ سسٹین کرے گا، وہ سپورٹ کرے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، یہ سب کچھ ہوگا، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس صدی میں 2 عظیم سلطنتیں ختم ہو گئی۔ ان دی ویری بگننگ، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد دی گریٹ آٹومان امپائر، سلطنت عثمانیہ ختم۔ یہ بوسنیا اور یہ البانیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کا سب اسی کے باقیات و صالحات ہیں نا۔ یہ تو سارے علاقے شامل تھے سلطنت عثمانیہ میں۔ کتنا بڑا چنک تھا مشرقی یورپ کا، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا ایک سلطنت۔ یا کبھی ہوا کرتی تھی سلطنت روما جس میں کہ تینوں یہ بر اعظموں کے حصے تھے، یا پھر سلطنت عثمانیہ تھی۔ نام و نشان ختم۔ ایک ملک ترکی رہ گیا، کچھ آبادیاں ہیں جو یورپ کی مختلف ملکوں، اور ابھی ریسنٹلی یو ایس ایس آر گون ود دی ونڈ۔ تو پاکستان کس کھیت کی مولی ہے؟ آدھا تو ویسے ہی گیا، نام بدل چکا اپنا، باقی جو ہے اب حالات جو ہو رہے ہیں، کس بے بسی کا عالم ہے اس وقت۔ یا بے بسی کا عالم مجھے یاد ہے سن 71 کا، ہماری ایئر فورس مفلوج ہو گئی تھی۔ کیوں ہو گئی تھی؟ یہ اواکس طیارے جو بعد میں امریکہ نے دیے ہیں سعودی عرب کو بھی اور ادھر ادھر،
وہ اس قسم کے ہیلی کاپٹرز رشیا نے دے دیے تھے بھارت کو، وہ فضا میں ہر وقت رہتے تھے اور ہمارے ہوائی جہاز جنبش بھی کرتے تھے تو ان کے علم میں ہوتا تھا۔ لہذا ایئر فورس جو سن 65 میں جو بھی بہرحال ہم نے مقاومت دکھائی، اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایئر فورس کا حصہ تھا، وہ مفلوج ہو گئی۔ آج ہماری ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس مفلوج ہو گیا، جب ہمارے وزیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو وہ چیزیں ہی نہیں ہے کہ ہم روک سکیں۔ وہ تو 60,000 فیٹ کی بلندی پر یا 1,00,000 فٹ کی بلندی پر تھا، نہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے ہمارے پاس حالات ہیں اور نہ یہ کہ اس کو کہیں اس کو چیک کرنے کا ہے۔ حالانکہ یہ احمقانہ بیان ہے، انہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ بے بسی کا عالم ہے، اس کا کیا اثر ہوگا پوری قوم کی نفسیات کے اوپر، غور کرنے کی بات ہے۔ تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور میرا اپنا تجزیہ، میرا اپنا ٹائم ٹیبل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 25 برس دیے تھے مہلت کے، اور اس کے بعد ایک کوڑا اللہ کے عذاب کا پڑا، اور ہمارے 95,000 قیدی بنے ہندو کے، جن میں سے 43,000 ریگولر ٹروپس تھے، فوج، پاکستان کی فوج، سپاہی سے لے کر جرنیل تک اس ہندو کی قید میں آئے جس پر کہیں 600 برس، کہیں 800 برس، کہیں 1000 برس حکومت کی تھی۔ تو بڑا پھوڑا بھی آ سکتا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب اس کے لیے کوئی شخص کسی اپنی اور سمجھ کے مطابق کام کر رہا ہو، اپنی انالیسس کے مطابق کام کر رہا ہو۔ میرے نزدیک چونکہ اس ملک کی بقا کا دار و مدار حقیقی اسلام پر ہے، لہذا اقامت دین کی جد و جہد میں جو وقت میں لگا رہا ہوں وہ استحکام پاکستان کی جد و جہد میں بھی لگا رہا ہوں۔ مجھ سے زیادہ خوش قسمت انسان کون ہوگا جو ایک تیر سے 3 شکار کر رہا ہو؟ سب سے بڑا شکار میری اپنی عاقبت ہے۔ اگر میں اپنا تن من دھن لگا دوں اس اقامت دین کی جد و جہد میں تو فلاح اخروی ہے، میرا اصل ہدف وہ ہے، اصل ٹارگٹ وہ ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہی میرے اس ملک کی بقا کا، اس کے استحکام کا، اس کے لیے واحد بنیاد ہے، کوئی اور بنیاد ہے ہی نہیں۔ تو میں جو یہ کام کر رہا ہوں اسی میں گویا کہ میں اپنے اس وطن کا حق ادا کر رہا ہوں۔ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ بھی دینی مسئلہ ہے، جس راستے سے آپ چلتے ہیں اس کا بھی آپ پر حق ہو جاتا ہے، حدیث ہے۔ اس راستے کا حق ہے کہ اگر کوئی ایذا والی شے پڑی ہوئی ہے تو اسے ہٹا کر اس راستے کو صاف کر دیں، یہ آپ پر حق ہے چونکہ آپ اس راستے پر چل رہے ہیں۔ تو جس زمین پر ہم آباد ہیں، جس ملک کی جو بھی بہرحال اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کچھ یہاں عطا ہوا ہے اس سے بہرہور ہو رہے ہیں تو اس کا حق ہے، لیکن اس کے استحکام کا بھی راستہ یہی ہے، کوئی اور راستہ نہیں۔ آپ بھیک مانگتے رہیے، آپ وہ F-16 کے لیے کرتے رہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اعدوا لہم ما استطعتم، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ سب کچھ زیرو کے درجے میں ہوگا اگر یہاں اسلام نہ آیا، یہ ملک نہیں رہے گا۔ اور اس میں بڑا تلخ شعر ہے کوثر نیازی کا، اب ان کی شخصیت ذرا بہرحال فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، لیکن کوئی ایک زمانہ تھا ان کی شاعری، اس میں وہ تحریکی اور انقلابی رنگ تھا۔ اسلام کو گر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ یہ ذرا شاعرانہ جذبات کی بات ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً ہمارے لیے تو اصل شے تو پھر اسلام ہے، دین ہے۔ البتہ یہ ملک ایسا ہے سلمان ابن اسلام کے طریقے پر کہ جیسے حضرت سلمان فارسی سے جب نام پوچھتے تھے عرب لوگ، وہ تو تھے چونکہ ایرانی، کہ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے سلمان، ایک لفظ۔ عربوں کا رواج یہ جب تک باپ کا نام نہ آئے تو وہ نام پورا نہیں ہوا، سلمان ابن، سلمان کس کے بیٹے؟ وہ کہتے تھے سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ واحد ملک ہے پاکستان جو اسلام کا بیٹا ہے، لیکن بہت بڑی تباہی آئے گی یہاں، خدا نہ خواستہ بہت بڑی تباہی آئے گی۔ 1000 سالہ جو بھی انتقامی جذبات ہندو کے ہیں، بھارت میں کانگریس بہت کمزور ہو گئی، یہ تو بڑی بات ہے، آج تک وہ موجود تو ہے،
کسی نہ کسی درجے میں حکومت میں بھی ہے. پاکستان تو کب کے اندر مسلم لیگ جو ہے ختم ہو چکی تھی، قائم ہوتے ہی وینش ہو گئی تھی، ڈیزالو ہو گئی تھی. بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن وہاں اب سنگل لارجسٹ پولیٹیکل گروپ بی جے پی کا ہے. اس کے مقاصد علم نشرہ ہے، شیو سینا ہے اس کی سپورٹر اور الائی ہے. ان کے مقاصد، ان کے نظریات بالکل واضح ہیں. کیا حشر ہوگا، اس بات کو ذہن میں رکھیے. یہ ہے دوسری سطح. اس کا بھی اگر کوئی حل ہے تو یہ ہے کہ یہاں اسلام قائم ہو. قائم خود تو نہیں ہو جائے گا، اس کی جد و جہد کرنی ہوگی. جد و جہد اس طرز پہ کرنی ہوگی جس طرز پر کہ محمد رسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ منہج انقلاب نبوی جو میں نے بیان کیا ہے وہ میرا طریقہ، اس پر غور کیجئے، اس پر سوچ بچار کیجئے. وہ بات رہ گئی تھی وہاں جا کے میں نے کہا 2 ہی جماعتیں ہیں اقامت دین کے ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو کے ساتھ قائم ہوئی، ایک جماعت اسلامی اور ایک تنظیم اسلامی. جماعت اسلامی کے 2 چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹس مولانا مودودی کے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے اور ایک سارے جماعت کی ضرورت ہے. ان میں انہوں نے اپنا طریقہ کار بنیادی طور پر بیان کر دیا تھا. چینج کی ہے پاکستان میں آ کر، اس کا ثبوت میں انہی کی تحریر سے، ان کے حوالے سے آپ کو دے رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنا پورا طرز عمل جو ہے 400 صفحے کی کتاب میں بیان کر دیا ہے، سیرت النبی سے ماخوذ کر کے. یہ طریقہ ہے، پورا انالیسس سیرت النبی کا، منہج انقلاب نبوی کتاب پڑھیے آپ. بہرحال آخری جو سطح ہے وہ ہے دینی اور ملی. اس اعتبار سے بھی چونکہ ان دنوں میں میری کچھ باتیں سامنے آتی رہی ہیں اخبارات کے ذریعے سے بھی، پھر اس میں استہزاء بھی ہوتا ہے، تمسخر بھی ہوتا ہے، کچھ اور طرح کی جو نمک مرچ لگا دی جاتی ہے. دیکھیے ملت کی سطح پر اور دین کی سطح پر بھی ایک عمل ہے جو بہت جلد اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچنے والا ہے. وہ تکمیلی مرحلے سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات قرآن سے سمجھیے کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 دفعہ قرآن میں آیا. دوسری بات یہ کہ حضور کو بھیجا پورے عالم انسانیت کے لیے، 5 دفعہ آیا یہ مضمون. اور سب سے نمایاں آیت یہ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تو حضور کے مشن کی تکمیل اس وقت ہوگی جب کل روئے ارضی پر اللہ کا دین قائم ہو جائے. تاریخ ادھر جا رہی ہے، اس کی پیشن گوئیاں صریح احادیث میں موجود ہیں. نوید خلافت کے عنوان سے ہم نے وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ 4 ورقہ جو ہے پھیلایا ہے. اب مجھے معلوم نہیں آج یہاں کہیں ہے یا نہیں، دستیاب ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن جو صاحب بھی چاہیں گے ان کے لیے ہم وہ کہیں نہ کہیں سے فراہم کریں گے، ہماری لوکل تنظیموں کے ذریعے سے، تنظیم کے رفقا کے ذریعے سے. کہ قیامت سے قبل، چونکہ بات قیامت سے شروع ہوئی تھی، قیامت آنی ہے اور پھر ہمارا محاسبہ ہونا ہے، اصل ہمارا مسئلہ وہ ہے، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی. قیامت سے پہلے اس پورے روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا. اس کے لیے جو خوشخبریاں ہیں حضور نے دی ہیں صریح، وہ ہم نے احادیث کی صورت میں عام کی نوید خلافت کے روح سے. اور یوں سمجھیے تیسرے اعتبار سے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اب اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کا انتظام جو کرے گا اس میں یہ بھی ہے کہ ہر صدی میں مجددین امت کو پیدا کرتا رہے گا. ان لا یبعث فی هذه الامة علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها. 14 صدیوں کے مجددین، اب نام گنوانا جو ہے وہ اس کے میں وقت لگ جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ پہلے 1000 برس کے مجددین سارے عالم عرب میں آئے. 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی کے مجددین ہند میں پیدا ہوئے. احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. 14ویں صدی میں شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، پوری دنیا میں ان کے برابر کا، ان کی سطح کا، ان کے سٹیچر کا، ان کی قد و قامت کا کوئی شک موجود نہیں.
یہ انڈیکیشنز ہیں، 400 ایئرز انڈیکیشنز، ہسٹوریکل انڈیکیشنز۔ 15ویں صدی شروع ہو گئی، 17 برس اس کے جا چکے، 18ویں میں اب ہم ہیں۔ 15ویں صدی کا مجدد، یہ گمان کی بات ہے، خیال کی بات ہے، وہی ہوں گے جنہیں اہل تشیع کہتے ہیں، امام مہدی کے وہ ان کے 12ویں امام تھے، روپوش ہیں۔ حقیقت میں وہ بھی مجدد ہوں گے، جیسے یہ مجدد اپنی اپنی صدیوں میں پیدا ہوتے رہے۔ حضرت احمد سرہندی کوئی 1000 برس سے کہیں روپوش تو نہیں تھے، شاہ ولی اللہ دہلوی کہیں روپوش نہیں، روپوش ہوں گے عالم ارواح میں کہیں ہوں گے، عالم ارواح سے اپنے والدین کے ذریعے سے وہ دنیا میں آ گئے، ایسے ہی کوئی شخص۔ لیکن اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک عظیم شخصیت ابھرے گی۔ دوسری طرف اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے مشرق سے اور خاص طور پر خراسان کی طرف سے فوجیں آئیں گی۔ یہ عجیب حقائق ہے، ذہن میں رکھیے۔ عرب قوم من حیث القوم کھوکھلی ہو چکی ہے۔ 2 اسباب ہو گئے اس کے کھوکھلے ہونے کے۔ ایک تو وہ مغرب کے بہت قریب تھی، یورپ کے بالکل قریب، یورپ کے اثرات اس پر سب سے پہلے پڑے۔ میڈیٹرینین جس کو ہم سمندر کہہ دیتے ہیں، سی، بحیرہ روم، وہ کیا ہے؟ ایک بڑی سی خلیج ہے، کیا ہے اس کے؟ بحیرہ کیا ہے اس کا؟ ادھر یورپ، ادھر شمالی افریقہ اور ادھر شام، یہ ممالک جو ہیں مغربی تہذیب ان کی رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ ثانیاً جہاں تیل نکل آیا دولت، اور دولت نے ان کے اخلاق کا، ان کے اندر عیاشی اور عیش پرستی اور آسانیت، اس سب کا پیدا کر کھوکھلی ہو چکی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مغضوب علیہم قوم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، سب کے سب یہود کے سامنے۔ شخص تو ایک ابھرے گا وہاں، لیکن اس کے لیے مدد یہاں سے جائے، مشرق سے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ خراسان کے بارے میں حدیث آئی، وہ بھی ہمارے اسی کتابچے میں موجود ہے۔ یخرج من خراسان رایات اسود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ خراسان سے سیاہ علم چلیں گے، انہیں کوئی لوٹا نہیں سکے گا، رخ پھیر نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں یعنی یروشلم میں جا کے نصب ہو جائیں گے۔ گویا کہ یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، آج وہ کیفیت ہے۔ پہلی مرتبہ نکلا تھا، عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا نا، واپس کس نے لیا تھا؟ عرب نہیں لے سکے تھے، کرد خون تھا گرم، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ اب پھر نکل گیا، پھر کس کے ہاتھ سے نکلا؟ عربوں کے ہاتھوں سے نکلا۔ 67 وار، 6 days وار، اردن کی بھی پٹائی ہو گئی اور مصر کی بھی ہو گئی اور شام کی بھی ہو گئی اور یروشلم بھی گیا اور یہ سارے گولان ہائٹس بھی گئے اور ویسٹ آف جارڈن بھی گیا، سینائی بھی گیا تھا، وہ تو انہوں نے واپس لے لیا۔ تو واپس مانا صلح مان کے نیچے ہو کر، تب مانا تسلیم کر کے، لیکن یہ کہ یہ پھر واپس لیں گے، لیکن لینے والے عرب نہیں ہوں گے، خراسان۔ اور خراسان وہ علاقہ ہے، ایک بڑا علاقہ تھا یہ کہ جس کا ہارٹ ہے موجودہ افغانستان۔ کچھ علاقے پاکستان کے ایک تھوڑا سا چنک ہے جو اب بھی خراسان کے نام سے ایران میں ہے، صوبہ جس میں ابھی حال ہی میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، خراسان یہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ وہ چھوٹا سا ایک کونا ہے ایران کا اور وہ ایک صوبہ ہے، اور یہ ہے در حقیقت، اور کچھ جو ہے یہ جو روسی ترکستان سے، روسی USSR کی تحلیل کے بعد آزاد ہوئی ہیں، اس کے علاقے ہیں۔ یہ خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان آف دی ٹائم آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہوگا جو ہونا ہے۔ مجددین امت، تجدید دین، فکری کام، علمی کام ہندوستان میں، اور یہ جو بھی کچھ ہوا ہے جہاد افغانستان کا، 15 لاکھ آدمی جس قوم نے دے دیے ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جس نے مرنا سیکھ لیا ہو، جو موت کے ساتھ کھیل سکتی ہو، پھر اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتی۔
یہ ہے کمنگ ایونٹس کی ایک تصویر. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جس کی خبریں دی گئی ہیں احادیث نبویہ میں، اور جس کی طرف تاریخ خود بخود رفتہ رفتہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ادھر آرمگڈون ہونا ہے، الملامت العظمیٰ ہونا ہے، ادھر جنگ ہونی ہے، اور ادھر سے مدد جائے گی. اس کا مطلب ہے اس علاقے میں پہلے قائم ہو چکے گا تو جائے گی نا مدد. یہ ہے وہ بات کہ ملت کا اور دین کا غلبہ ہوگا، اس صدی میں ہوگا. 14ویں صدی میرے نزدیک اس کے لیے تمہید کی صدی تھی، اور 15ویں صدی ہجری جو ہے اس کی تکمیل کی صدی ہے. یہ ہوگا. میں ایک بڑا پیارا شعر آپ کو سنا دوں. ویسے تو اقبال نے اردو میں بہت کہا اس کو، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ. وہاں تہذیب کا لفظ ہے، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. لیکن فارسی کا ایک شعر جو ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، حجاز کے صحرا سے تو خضر وقت 15ویں صدی کے مجدد وہ ان کا ظہور ہوگا، وہ سامنے آئیں گے. قافلہ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، زی ازی، یہ جو وادی دور و دراز ہے وادی سندھ، یہاں سے کارواں چلے گا. خضر وقت وہاں، کارواں یہاں سے. حضرت مہدی کے بارے میں احادیث عرب میں، اور یہاں سے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. یہ ہے کمنگ ایونٹس کے شیڈوز. اور اب اس کے اوپر جو گفتگویں ہو رہی ہیں، نوسٹرڈیمس کی جو تھیں پیشن گوئیاں، اور شاہ نعمت ولی کی پیشن گوئیاں، یہ تو سمجھیے کہ تقریباً 400-500 برس پرانی چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ اب آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا وائن برگر کی بھی کوئی پیشن گوئیاں تھیں. ظاہر بات ہے اس کی کہاں ہوں گی، اس نے کسی اور سے سنی ہوگی، کوئی جین ڈکسن سے سنی ہو، کسی اور سے سنی ہو. گاندھی کی پیشن گوئیاں آ گئی ہیں، راسپوٹین کی بھی آ گئی ہیں، اور یہ سب کنورج کر رہی ہیں اس صدی کے آخری سالوں پر، اور اگلی صدی یعنی اس صدی عیسوی کے آخری سال، اگلی صدی عیسوی کے ابتدائی سال. دی کمنگ 10 years of human history are going to be very fateful. الملحمۃ العظمیٰ اس میں ہوگی، آرمگڈون، دی تھرڈ ورلڈ وار، جو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی، اور شرق اوسط اس کا میدان بنے گا. کروڑوں کی تعداد میں انسان قتل ہوگی. یہ سب خبریں ہیں کتاب الملائک میں. یہ بھی ہونا ہے. لیکن میں نے کیوں تذکرہ کیا اس کا؟ یہ تو ہونا ہے. میری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار یہ ہے کہ ہمارا کچھ حصہ اس پروسیس میں پڑتا ہے یا نہیں. ہونا تو ہے. دین تو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں اور صحابہ کرام کی جد و جہد سے غالب ہو گیا. 23 برس کی محنت. محروم کون رہ گیا؟ ابو جہل، ابو لہب محروم رہ گئے. دور نبوی میں پیدا ہیں، موجود ہیں. حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل، بلکہ ابو جہل سے بڑھ کر ابو لہب کا ہی ہے. یہاں ابو لہب خاک مکہ نہیں، حضور کے گھر میں. وہ تو خیر بنو امیہ کا تھا، بنو مخزوم کا. یہ تو بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے ابو لہب. ایک دیوار بیچ ہے محمد رسول اللہ کے اور اس کے گھر میں. اسی لیے وہ ام جمیل جو ہے وہ گندگی بھی پھینک دیا کرتی تھی، اور اگر کہیں ہانڈی چڑھی ہوتی تھی اس ہانڈی کے اندر ان کے اوپر بھی نجاست پھینک دیتی تھی. کرتی تھی کہ نہیں؟ اس لیے کہ ایک دیوار بیچ میں تھی. صبح کے وقت کانٹے بچھاتی تھی. یہ سارے کرتے تھے نا. کوئی بجلی اسٹریٹ لائٹس تو نہیں تھی. حضور اگر نکلتے ہوں گے ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ بیت اللہ میں جا کر کچھ عبادت کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ ان کانٹوں کی وجہ سے. لیکن تھا کون؟ چچا، اور وہ محروم رہا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اس دور میں رہتے ہوئے لوگ اگر ناکام رہے اور شقی رہے تو اس دور میں بھی دین غالب ہو جائے گا. ہم شقی رہیں گے اگر ہم نے اپنے فرائض ادا نہ کیے. This is the crux of the matter.
یہ نہیں ہے کہ دین غالب ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے. ہم کیسے کامیاب ہو گئے؟ عین حضور کے ساتھ ہو کر ایک شخص جنگ کر رہا ہے، مر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو جنت میں پہنچ گیا. حضور نے فرمایا میں نے تو اسے دوزخ میں دیکھا ہے. تحقیق کی گئی. یہ دو واقعات علیحدہ علیحدہ آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زخمی ہو گیا تھا اور زخموں کا جو درد کرب تھا وہ برداشت نہیں ہو سکا، خودکشی کر لی تھی. اپنے عمل سے جہنمی بن گیا، چاہے وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہو کر جنگ کی ہے اور زخمی ہوا. تو کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. یہ نہیں کہ آپ محمد کی جماعت میں شامل تھے تو کیا کہنے، بس آپ تو پاک ہو گئے، صاف ہو گئے. محمد کی جماعت میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا جو کھڑے ہو کر جامع مسجد جمعے کے وقت کہتا تھا، پہلے اعلان کرتا تھا لوگوں ان کی باتیں توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں. شقی ہے، شقی رہا، شقی چلا گیا دنیا سے. دین کا غلبہ تو ہونا ہے. میری اور آپ کی کامیابی. بڑا پیارا شعر ہے، چسود از رہبر کامل تہی دستان قسمت را، خضر از چشمہ حیواں تشنہ می آرد سکندر را. کوئی شخص تہی دست ہو، تہی دستان قسمت، خود بدبخت ہو تو خضر وقت بھی اس کی انگلی پکڑ کر لے کر چلے گا تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کہ چشمہ حیواں تک پہنچا کر بھی حضرت خضر سکندر کو واپس لے آئے، پانی نہیں پینے دیا، وہاں پہنچا تو دیا تھا. جسود از رہبر کامل تہی دستان قسمت را، کیا فائدہ. خضر از چشمہ حیواں تشنمی آرد سکندر را. تو اگرچہ یہ ہونا ہے، یہ میں نے اس حوالے سے کہا یہ ہونا ہے، لیکن اگر ہم اس پاکستان میں اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا خون پسینہ ایک کریں تو ہم اس پروسیس میں بھی شریک ہیں. یہ ہے وہ تیسرا شکار. پہلا شکار میری اپنی عاقبت ہے، اس کے لیے میں نے ساری شروع جو کیا تو یہیں سے کیا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ ہے ہمارا اصل ہدف. اس کے لیے فرائض دینی، باقی سارا آپ کو معلوم ہے، مجھ سے بھی بہتر معلوم ہوگا. نماز کے یہ فرائض ہیں اور فلاں یہ فرائض ہیں. سب جو کمی رہ گئی اب میں نے بیان کی. ایک دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں اس کو غالب کرنے کی جد و جہد. اولاً تو یہ سمجھ میں آ جائے، بات تو بہت اچھا ہے کہ اولین فرض عین یہ ہے. نماز بھی اس کے لیے درکار ہے، روزہ بھی اس کے لیے درکار ہے، انفاق بھی اس کے لیے درکار ہے. اولین یہ ہے. ورنہ کم سے کم یہ تو سمجھیں کہ جیسے نماز فرض عین ہے ویسے ہی فرض عین. نمبر دو، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے ایسے ہی اس فرض کی ادائیگی کے لیے التزام جماعت شرط ہے. ہاں، اور جیسے وضو کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے اگر کسی شخص کو کسی جماعت پر کوئی اعتماد نہیں، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے خود کھڑا ہو جائے، اپنا تن من دھن اپنی پوری جد و جہد. سن 65 سے لے کر 75 تک 10 برس میں نے جد و جہد کی ہے، تب تنظیم اسلامی قائم ہوئی. میں بغیر جماعت نہیں تھا اس وقت بھی، اس لیے کہ میں جماعت بنانے کی جد و جہد کر رہا ہوں. وہ تیمم ہے میرا. تیمم کے معنی قصد کرنا ہے. تو جماعت ہو یا جماعت کا قصد موجود ہو. اور نمبر 3، وہ جماعت 3 شرطیں پوری کرے. نمبر 1، ڈکلیئرڈ ایم آف اقامت دین. نمبر 2، اس کا طریقہ کار بالکل واضح ہو، معین کرے کہ یہ طریقہ کار ہے. نمبر 3، البتہ میں نے کہا کہ جدید قسم کی جمہوری دستوری تنظیمیں بنانا بھی مباح ہے، لیکن منصوص، مسنون، معصور بنیاد اس اقامت دین کی جد و جہد کے لیے قائم ہونے والی جماعت کی وہ بیعت سمع و طاعت فی المعروف ہے. یہ تقاضے ہم پورے کریں تو ہماری عاقبت اپنی سنورے گی.
اس ملک کے بھی بقا اور استحکام میں کچھ نہ کچھ حصہ ہماری طرف سے بھی پڑ جائے گا۔ اصل یہی ہے، اور وہ عالمی غلبہ اسلام دین کی جو اس دنیا کے اندر، دین کی دنیا میں آخری اور کامل کامیابی جو ہے، اس میں بھی ہمارا حصہ شامل ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی فریضہ ہے جو حدیث نبوی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ ایک آگ کا الاؤ ہے، ایک گڑھا ہے جسے تم گرا چاہتے ہو، اور میں تمہیں تمہارے کپڑے پکڑ کے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کی اس گفتگو کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جس شرح و بس کے ساتھ اپنی زندگی کی فکر کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جن لوگوں کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ وہ اس قافلے کو جوائن کریں، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اقامت دین کی جدوجہد تبھی یہاں پہ اس محفل کے بعد مسنون بیعت کی محفل ہوگی۔ جو لوگ ڈاکٹر صاحب سے اس سلسلے میں بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ یہیں رہیں تاکہ یہ فضا جامع سکے۔ یہ بھی ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی چند دن اور رہے یہاں کراچی میں، اور ڈاکٹر صاحب کے 2 مزید پروگرام ہیں جن کے بارے میں آپ کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ جو حضرات مزید ڈاکٹر صاحب سے کچھ مزید مستفید ہونا چاہیں، اپنے ذہن میں کوئی اشکالات ہوں وہ دور ہو جائیں۔ تو ایک تو آج شب کو بعد نماز مغرب مسجد شاداب ہے، یہ جو کہہ لیجیے علاقہ ہے، کیا نام ہے، گلشن اقبال کے ٹریفک ایریا، عائشہ منزل سے جب پانی جانے پڑتے ہیں تو وہاں پہ ایک بڑا مشہور علاقہ ہے طاہر بلا کے نام سے، وہاں پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے جس پہ وہ گلوب بھی بنا ہوا ہے، وہاں سے سیدھی آگ مڑ کے کوئی تقریباً کوئی 2 فلاح کے راستے میں شاداب مسجد، ڈاکٹر صاحب کا آج وہاں درس قرآن کا پروگرام ہے بعد نماز۔ اسی طرح دوسرا پروگرام ہے کل شب 8:30 بجے شام آئی بی اے آڈیٹوریم میں، شہر کا آئی بی اے ہے، مکی مسجد کے قریب، گارڈن کے قریب، وہاں پہ دعوت عام ہے، خطاب عام ہے، رات کو 8:30 بجے۔ یہ 2 پروگرام ہیں جن میں ڈاکٹر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ 2 مزید اعلانات ہیں، 3 اعلانات ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہماری تنظیم کا ایک سلسلہ ہے مسلسل تربیت گاہوں کا، اس پہ دینی معلومات دی جاتی ہے۔ جو بھی حضرات تنظیم کو جوائن کرتے ہیں ان کے لیے شروع میں 1 ہفتے کا ایک کورس دیا جاتا ہے جو انشاءاللہ 6 جولائی سے لے کے 12 جولائی تک ہوگا یہیں اسی مسجد میں۔ یہ کل وقتی تربیت گاہ ہوتی ہے، جو حضرات اس میں شامل ہونا چاہیں وہ وہاں مقبول کا نام لکھوا دیں۔ نمبر 2، ہماری تنظیم کی ایکٹیویٹیز کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے ہمارے کچھ جرائد ہیں، کچھ وسائل ہیں۔ اس میں سب سے اہم اس وقت جو ہے وہ ندائے خلافت۔ یہ ندائے خلافت اب پہلے تو یہ 15 دن کے بعد نکلتا تھا، اب یہ ہفتہ وارہ ہوا، اور یہ اس کا تازہ شمارہ بھی یہاں موجود ہے مکتبے پہ، اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نوید خلافت کا کتاب تھا، وہ تمام احادیث جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اس کا کتاب سے بھی یہاں مکتبے موجود ہے۔ اب جو حضرات ایک علامات ہے، اب مجھے خیال ہو رہا ہے کہ ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھلایا آپ لوگوں کو، تو سیرت النبی کے مطابق پورا عمل نہیں کیا۔ لیکن جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دوسری مرتبہ جب ذرا شرم آ گئی لوگوں کو تو تب بھی تقریر سننے کے بعد ایک آدمی بھی نہیں اٹھا کہ جو ایمان لایا ہو۔ صرف لے دے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ پہلے ہی سے ایمان لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے اور یہ ان کے ساتھی ہیں۔ ایک بچہ ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے۔
لہذا اگر آج کے اس اجتماع میں کوئی ایک شخص بھی نہ اٹھتا اور اس میں شرکت کے لیے پیش قدمی نہ کرتا تب بھی کوئی بات ایسی نہیں تھی، لیکن یہ کہ متعدد حضرات نے اگر فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان کے حق میں بھی مبارک کرے، تنظیم کے حق میں مبارک کرے، اس ملک کے حق میں مبارک کرے، دین کے حق میں مبارک کرے۔ اب جو اس کا اصل جو عہد نامہ ہے اس کی میں وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، تاکہ یہ جو بڑا عہد آپ کر رہے ہیں یہ پورے شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ کریں۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ وہی ہے کہ جو ہر مسلمان کرتا ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی بنا پر تو ہم مسلمان ہیں۔ پھر استغفار اور توبہ کہ اللہ اب تک جو خطائیں ہو گئی ہیں معاف فرما دے، آئندہ کے لیے عہد کرتا ہوں خلوص دل کے ساتھ کہ کوئی تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ کام تو ہر مسلمان کرتا ہے، آج ذرا اسے شعوری طور پر ذہن میں تازہ کرتے ہوئے ان کلمات کو دہرائیے گا۔ دوسرے حصے میں اللہ سے ایک عہد ہے، انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے، وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ، اور جہاد کروں گا اس کی راہ میں جہد استطاعتی، اپنے مقدور بھر، وَأُنفِقَ مَالِي وَأَبْذُلَ نَفْسِي، اپنا مال بھی کھپاؤں گا، جان بھی کھپاؤں گا، لِإِقَامَةِ دِينِهِ، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ یہ عہد اللہ سے ہے، یہ بیع و شرع ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اس کی قیمت دینی ہے۔ اللہ کے ہاتھ آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے مال کو اللہ کے ہاتھ بیچ رہے ہیں، یہ بیع ہے۔ یہ آیت ختم ہوتی ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ، یہ بیع جو تم نے کی ہے اس سے زیادہ نفع والی کوئی اور بیع نہیں ہو سکتی۔ تیسرا حصہ ہے جو مجھ سے متعلق ہے، میرے اور آپ کے مابین ایک معاہدہ ہے، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اس مقصد کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے مقصد کے لیے، اُبَایِعُکَ، میں آپ سے یہ عہد کر رہا ہوں، بیعت کر رہا ہوں، عَلَى السَّمْعِ، کہ آپ کا ہر حکم سنوں گا۔ کیا معنی؟ جماعتی نظم کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو تمام احکام، تمام فیصلے جو بھی اجتماعی ہوں گے وہ آپ تک پہنچیں گے۔ اگر پتا بھی درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو جڑ سے جو غذا آ رہی ہے وہ پتے تک بھی پہنچ رہی ہے۔ پتا جڑ سے کٹ گیا، اس درخت سے ہٹ گیا تو اب وہ کمیونیکیشن ختم ہو گئی، اب وہ پتا درخت کا حصہ نہیں ہے۔ تو پیوستہ رہنا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستگی ہو کہ اجتماعات ہو رہے ہیں، یا جیسے ابھی تذکرہ ہوا تنظیم کے آرگنز ہیں، میرے جمعے کے خطبات ہیں، ان کے کیسٹس ہیں، جو بھی ذرائع ہیں آج کے کہ جس سے مجھ سے آپ کا ذہنی تعلق قائم رہے۔ آپ جو مجھ سے بیعت کر رہے ہیں تو میری بات، میرے فیصلے، میری آراء آپ تک کیسے پہنچیں گی اگر آپ ان چیزوں کے ساتھ جڑے نہ رہے؟ تو یہ تو ہے سمع کا تقاضا، وطاعت فی المعروف، اور اگر کوئی حکم جو میرا ہے شریعت کے خلاف ہے تو نہیں ماننا، لیکن مباح کے دائرے میں ہے تو ماننا پڑے گا۔ فی العسر والیسر، چاہے تنگی ہو اور چاہے آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے آپ کی ذاتی طور پر جو ہے طبیعت آمادہ ہو، چاہے اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے۔ فرض جو ہے وہ طبیعت پر جبر کر کے بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت آمادہ نہیں ہے نفل نہ پڑھیے، کوئی آپ کے اوپر محاسبہ نہیں، بلکہ ہدایت ہے کہ مت پڑھو۔ فرض چاہے طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ تو ہے فی المنشط والمکرہ۔ ہاں نوافل میں یہ ہے کہ طبیعت آمادہ ہے، انشراح ہے تو ضرور ادا کرے ورنہ نہ کرے۔ تو فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علی، اور چاہے مجھ پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے۔ یہ میں نہیں کہوں گا میں تو آپ کا پرانا ساتھی ہوں، اتنے سال پرانی میری سٹینڈنگ ہو گئی ہے اور آپ نے نو وارد کو امیر بنا دیا، نہیں، یہ اختیار جو ہے گویا کہ جو شخص بیعت کر رہا ہے وہ میرے حوالے کر رہا ہے۔ وعلی عثرۃ علی وعلی اللہ انازل امرہ، اور جنہیں آپ ذمہ دار بنا دیں گے ان کے بھی احکام سے اور ان کے معاملات سے ہم جھگڑیں گے نہیں۔ حالانکہ بیعت تو ان سے نہیں ہے، بیعت تو مجھ سے ہے، لیکن میں جس کو امیر بنا رہا ہوں اس کا حکم ماننا بھی اسی درجے میں ضروری ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی امیری فقد عصانی،
ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میرا حکم مانا اللہ کا حکم مانا، جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اور آخری بات اس بیت میں یہ ہے کہ وعلیٰ نقول بالحق اینما کنت، حق بات ضرور کہوں گا جہاں بھی کہیں ہوں گا. لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں کروں گا. یہ ہے وہ بیعت جو آپ مجھ سے کریں گے. پہلے دو حصے میں نے بیان کر دیا. بسم اللہ کیجئے، میرے ساتھ الفاظ دہراتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا بلند آواز سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ توبۃ نصوحا. انی اعاہد اللہ ان اہجر کل ما یکرہہ واجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی وانفق مالی وابذل نفسی لإقامت دینہ وإعلاء کلمتہ ولأجل ذلک ابایعک علی السمع والطاعۃ فی المعروف فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علی وعلی اللہ انازع الامر اہلہ وعلی ان اقول بالحق اینما کنت لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم. میں نے آپ کی یہ بیعت قبول کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر کاربند رہنے اور پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا مانگ دیجیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. اللہم الف بین قلوبنا واجعلنا عبادک اخوانا. اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ حضرات نے